تو آج ہمارے سامنے تھیبو میرس کی کتاب ہے ماسٹری اور ایموشنز۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے جذبات کے اتار چڑھاؤ سے تھک چکے ہیں اور اپنی ذہنی کیفیت پر ایک طرح سے قابو پانا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہم اس کتاب کے اسباق کو صرف بیان نہیں کریں گے بلکہ ایک کہانی کے ذریعے ان کی گہرائی میں اتریں گے۔ صحیح۔ اور یہ کہانی آرو نامی ایک شخص کی ہے جو ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک پروفیشنل جس پر کام کا دباؤ ہے، مستقبل کی فکر ہے، اور ذہن اکثر منفی سوچوں میں پھنسا رہتا ہے۔ جی، یہ وہ کیفیت ہے جسے آج کل بہت سے طلباء، کاروباری مالکان اور نوکری پیشہ افراد روزانہ محسوس کرتے ہیں۔ عارف کی کہانی اصل میں اسی جدوجہد کی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا حصہ بنتے ہیں۔ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان صرف اپنی سوچ بدل کر، اپنی عادتیں بدل کر، اپنے جذبات کا مالک بن جائے، یا یہ صرف کتابی باتیں ہیں؟ یہی تو سوال ہے۔ چلیے اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے عارف سے، ایک عام سا شخص، لیکن اس کا ذہن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طوفان کی طرح ہے۔ دفتر میں اگر باس کی آواز ذرا سی بھی اونچی ہو جائے تو اس کے دماغ میں فوراً یہ خیال آتا ہے، لگتا ہے میری نوکری خطرے میں ہے، اور بس یہ ایک خیال کافی ہے۔ پھر پورا دن اسی سوچ میں گزر جاتا ہے۔ جی، نہ کام پر توجہ، نہ گھر آ کر سکون۔ یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے واقعے کو اپنے ذہن میں ایک بہت بڑی کہانی بنا لیتے ہیں۔ تو اس کی زندگی میں تبدیلی کب آتی ہے؟ تبدیلی تب آتی ہے جب اس کا ایک دوست سمیر اسے ایک بہت بنیادی لیکن گہری بات بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، عارف، ہمارے جذبات خود بخود پیدا نہیں ہوتے، وہ ہمارے خیالات کا نتیجہ ہیں۔ اچھا، یعنی واقعہ خود اہم نہیں بلکہ اس واقعے کو ہم اپنے ذہن میں کیا معنی دیتے ہیں وہ اہم ہے۔ بالکل۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے نا؟ ہاں، جب کوئی واقعی بری خبر ملتی ہے تو کیا وہ دکھ ہماری سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے یا حالات کا؟ یہ فرق کرنا تھوڑا مشکل نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، کتاب یہ نہیں کہتی کہ آپ کو دکھ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ واقعہ ایک چیز ہے اور اس پر ہمارا رد عمل دوسری۔ مثال کے طور پر؟ جیسے نوکری سے نکال دیا جانا ایک تکلیف دہ واقعہ ہے، اس پر دکھ ہونا فطری ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ یہ سوچیں کہ میں مکمل طور پر ناکام ہوں، میری زندگی ختم ہو گئی، تو یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ اچھا۔ جبکہ دوسری سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن شاید کچھ نیا کرنے کا موقع بھی ہو۔ واقعہ ایک ہی ہے، سوچ کے فرق نے جذبات کو بدل دیا۔ صحیح۔ تو اصل کھیل ہماری تشریح کا ہے۔ آروے کو یہ بات کلک کرتی ہے۔ جی، اور اسے فوراً اپنا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ پچھلے ہفتے ایک پروجیکٹ میں تاخیر ہوئی تو اس کی پہلی سوچ تھی میں ہی بیکار ہوں، اور اس ایک سوچ نے اس کا پورا دن برباد کر دیا تھا۔ بالکل۔ اور اسی سمجھ کے بعد آروی ایک مشق شروع کرتا ہے۔ جب بھی کوئی منفی خیال اس کے ذہن میں آتا، وہ رک کر خود سے ایک سوال پوچھتا، کیا یہ سوچ 100% سچ ہے؟ جی، یہ ایک بہت طاقتور سوال ہے، کیونکہ ہمارا دماغ جو کہانیاں بناتا ہے، ہم اکثر انہیں حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس کی کوئی عملی مثال ہے کہ اس نے اسے روزمرہ کی زندگی میں کیسے استعمال کیا؟ ہاں، ایک دن وہ بس میں سفر کر رہا تھا کہ کسی نے اسے زور سے دھکا دیا۔ اور معافی بھی نہیں مانگی ہوگی؟ جی، اور آئی کی پہلی سوچ تھی، لوگ کتنے بدتمیز ہیں۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کے اندر غصہ بھر گیا، لیکن پھر اسے اپنی مشق یاد آئی۔ اس نے خود سے پوچھا، کیا یہ 100% سچ ہے؟ بالکل۔ پھر اس نے سوچا، ہو سکتا ہے وہ شخص بہت جلدی میں ہو، شاید اسپتال جا رہا ہو اور اس نے دھیان ہی نہ دیا ہو۔ واہ، یعنی اس نے اس شخص کی نیت کے بارے میں اپنی کہانی بدل دی۔ جی، اور جیسے ہی کہانی بدلی، غصہ غائب ہو گیا۔ یہاں کتاب ایک دلچسپ تصور پیش کرتی ہے۔ ہمارے جذبات ٹی وی چینلز کی طرح ہیں، اور ہماری سوچ ریموٹ کنٹرول۔ بالکل۔ اگر ہم منفی سوچوں کا چینل لگائیں گے تو ہمیں دکھ اور غصے کا ڈرامہ نظر آئے گا۔ اگر چینل بدل دیں تو شو بھی بدل جائے گا۔ اور ریموٹ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہی سب سے اہم بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو خیالات کو چیلنج کرنا پہلا قدم ہے، لیکن بعض اوقات جذبات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، وہ ایک دم سے ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ اگلا اور بہت اہم مرحلہ ہے۔ عارف نے بھی یہی مسئلہ محسوس کیا۔ سوچ پر کام کرنے کے باوجود کبھی کبھی جذبات ایک لہر کی طرح آتے اور اسے بہا کر لے جاتے۔ جیسے دفتر میں وہ واقعہ ہوا تھا؟ جی، جب میٹنگ کے دوران اس کا ایک ساتھی سب کے سامنے اس کے پلان پر سوال اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے،
یہ سنتے ہی عارف کے اندر جیسے آگ لگ جاتی ہے۔ اور وہ خود کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ شاید یہی کہ میں بہت غصے میں ہوں۔ اس سے بھی ایک قدم آگے، وہ سوچتا ہے میں غصہ ہوں، I am anger، جیسے غصہ اس کی شناخت کا حصہ بن گیا ہو۔ تب اس کا دوست سمیر اسے ایک اور گہرا نکتہ سمجھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب تمہیں بخار ہوتا ہے تو تم یہ نہیں کہتے کہ میں بخار ہوں، تم کہتے ہو مجھے بخار ہے۔ یعنی میں غصے میں ہوں کہنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ میں غصہ محسوس کر رہا ہوں۔ بالکل، یہ ایک چھوٹا سا لسانی فرق لگتا ہے، لیکن اس کے نفسیاتی اثرات بہت بڑے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں میں غصہ ہوں تو آپ اپنی پوری ذات کو اس ایک جذبے کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں میں غصہ محسوس کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ الگ ہیں اور غصے کا احساس الگ ہے۔ آپ اس احساس کا مشاہدہ کرنے والا بن جاتے ہیں۔ واہ، یہ تو پورا نقطہ نظر ہی بدل دیتا ہے۔ مطلب جذبات کو ایک مہمان کی طرح دیکھنا جو آئے گا اور چلا جائے گا۔ جی، کتاب میں سمندر اور لہروں کی ایک بہترین مثال ہے۔ آپ سمندر کی طرح ہیں، وسیع، گہرے اور پرسکون۔ اور جذبات لہروں کی طرح ہیں۔ صحیح، کبھی چھوٹی، کبھی طوفانی۔ لہریں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن سمندر اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ سمندر لہریں نہیں بن جاتا۔ یعنی آپ اپنے جذبات نہیں ہیں، آپ صرف ان کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ خود کو جذبات سے الگ کرنے والی بات بہت طاقتور ہے۔ جی، لیکن میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی بغیر کسی واضح وجہ کے ہی موڈ خراب ہوتا ہے۔ کوئی منفی سوچ نہیں، کوئی برا واقعہ نہیں، بس صبح اٹھے اور طبیعت میں ایک بے چینی سی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ کتاب کا تیسرا حصہ اسی بارے میں ہے، جسے مصنف بنیاد کہتا ہے۔ فاؤنڈیشن۔ جی، عارفو کو بھی یہی مسئلہ درپیش تھا۔ تب سمیر اسے بتاتا ہے کہ ہماری جذباتی حالت صرف ہماری سوچ پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ ہماری جسمانی عادات پر بھی ہوتی ہے۔ یہ عادات ہماری جذباتی ڈیفالٹ سیٹنگ طے کرتی ہیں۔ جذباتی ڈیفالٹ سیٹنگ، یہ ایک دلچسپ اصطلاح ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ کی وہ بنیادی جذباتی حالت جس میں آپ زیادہ تر وقت رہتے ہیں۔ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، آپ غیر صحت بخش کھانا کھاتے ہیں، تو آپ کا جسم اور دماغ تناؤ کی حالت میں رہتے ہیں۔ ایسے میں منفی جذبات کا پیدا ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، آپ کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کی عادتیں اچھی ہیں تو آپ کی ڈیفالٹ سیٹنگ پرسکون اور مثبت ہوگی۔ تو آروی کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ رات کو دیر تک فون، دفتر میں چپس اور کولڈ ڈرنک، اور ورزش کا تو نام و نشان ہی نہیں۔ جی ہاں، تب وہ اپنی زندگی کو ری پروگرام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ کوئی بہت بڑی تبدیلیاں نہیں کرتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے۔ جیسے؟ پہلا، وہ رات 11 بجے سونے کا اصول بناتا ہے۔ دوسرا، وہ اپنے لنچ میں جنک فوڈ کی جگہ پھل اور سلاد شامل کرتا ہے۔ اور تیسرا، وہ روزانہ صبح صرف 20 منٹ کی تیز واک شروع کرتا ہے۔ اور چوتھا، وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے احساسات لکھنا شروع کرتا ہے تاکہ ذہن کا بوجھ ہلکا ہو۔ کتاب میں اس کے لیے ایک زبردست مثال دی گئی ہے کہ ہماری عادات ہمارے موڈ کا ڈیفالٹ رنگ ٹون سیٹ کرتی ہیں۔ بالکل، اور یہ رنگ ٹون والی بات بہت خوب ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی عادات کی وجہ سے آروی کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ تو عارف کی زندگی اب کافی بہتر ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی سوچ بدل لی، جذبات سے فاصلہ بنانا سیکھ لیا اور اپنی عادات بھی ٹھیک کر لی۔ لیکن زندگی میں تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہوتی۔ جیسے ٹریفک جام، دوسرے لوگوں کا رویہ، یا کلائنٹ کا آخری وقت پر فیصلہ بدل دینا۔ ان چیزوں سے پیدا ہونے والی مایوسی کا کیا کریں؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں حقیقی ذہنی پختگی کا امتحان ہوتا ہے۔ عارف اب بھی ان چیزوں پر مایوس ہو جاتا تھا جو اس کے کنٹرول سے باہر تھیں۔ اسے لگتا ہوگا کہ وہ بے بس ہے۔ جی، تب سمیر اسے ایک اور بہت طاقتور مشق سکھاتا ہے جو قدیم سٹوئک فلسفے سے لی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے ایک کاغذ لو اور اس پر 2 کالم بناؤ۔ ایک میں وہ چیزیں جنہیں وہ کنٹرول کر سکتا ہے، اور دوسرے میں وہ سب کچھ جو اس کے کنٹرول سے باہر ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ مشق ہے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ جب آروی یہ فہرست بناتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کنٹرول کر سکتا ہوں والے کالم میں وہ لکھتا ہے میرے اعمال، میرے الفاظ، میرا رویہ، میری محنت۔ اور کنٹرول نہیں کر سکتا والے کالم میں اس میں وہ لکھتا ہے دوسروں کی رائے، موسم، ٹریفک، ماضی کی غلطیاں اور مستقبل کا نتیجہ۔
اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی 90% ذہنی توانائی دوسرے کالم کی چیزوں پر ضائع کر رہا تھا۔ یہ تو اسٹوئک فلسفے کی بنیاد لگتی ہے، لیکن یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل۔ یہ کیسے مان لیں کہ دوسروں کی رائے ہمارے کنٹرول میں نہیں، جبکہ ہم ایک سماجی مخلوق ہیں اور فرق تو پڑتا ہے نا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ دیکھیں، مقصد یہ نہیں کہ آپ بے حس ہو جائیں، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آپ اپنی توانائی کہاں لگا رہے ہیں۔ آپ دوسروں کو اپنی رائے بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی رائے پر رد عمل کیسے دیتے ہیں۔ توانائی کا مرکز اپنی ذات ہونی چاہیے، دوسرے نہیں۔ اس کی کوئی عملی مثال دیں کہ آروی نے اسے کیسے استعمال کیا؟ ٹریفک جام والی مثال بہت اچھی ہے۔ پہلے وہ ٹریفک میں پھنستا تو ہارن بجاتا، غصہ کرتا، جس سے ٹریفک تو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ صحیح۔ اب وہ سوچتا ہے ٹریفک میرے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن یہ 20 منٹ میرے کنٹرول میں، تو وہ ان 20 منٹ میں کوئی آڈیو بک سنتا ہے۔ نتیجہ، وہ دفتر پرسکون ذہن کے ساتھ پہنچتا ہے۔ واہ، حقیقی طاقت اور ذہنی سکون کا راز یہی ہے، اپنی توانائی صرف ان چیزوں پر لگانا جن پر ہمارا اختیار ہے۔ بالکل۔ یہ کنٹرول والی بات تو ذہنی سکون کا ایک مکمل فارمولا ہے، لیکن کیا انسان ان سب تکنیکوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی کبھی مایوس ہو سکتا ہے؟ مطلب سب کچھ ٹھیک کرنے کے بعد بھی کوئی بڑا جھٹکا لگ جائے؟ ہاں، بالکل ہو سکتا ہے۔ زندگی غیر متوقع ہے، اور یہیں پر کتاب کا آخری اور سب سے طاقتور سبق آتا ہے، شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ۔ اچھا۔ آر کے سفر میں ایک موقع ایسا آتا ہے جب وہ ایک بہت اہم پریزنٹیشن پر مہینوں محنت کرتا ہے، لیکن اس کا باس صرف 1 لائن کا ای میل بھیجتا ہے، یہ کافی نہیں ہے، اور محنت کرو۔ یہ پڑھ کر تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، اور آرو کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ شدید مایوسی اور غصے میں گھر چلا جاتا ہے۔ ایسے لمحے میں تو ساری سیکھی ہوئی باتیں بھول جاتی ہیں۔ اس وقت تو صرف منفی جذبات ہی حاوی آتے ہیں۔ بالکل، اور آرو کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، لیکن پھر اسے ایک تکنیک یاد آتی ہے۔ وہ مایوسی کی حالت میں ہی ایک نوٹ بک اٹھاتا ہے اور خود کو مجبور کرتا ہے کہ وہ 3 ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھے جن کے لیے وہ اس لمحے میں شکر گزار ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے، پہلا، آج صبح مجھے گرم چائے کا کپ ملا، دوسرا، میرے گھر میں ایک بالکنی ہے، اور تیسرا، میرے پاس ایک نوکری ہے۔ صرف یہ 3 چھوٹی چیزیں لکھنے سے اتنی بڑی مایوسی ختم ہو گئی؟ یہ تھوڑا یقین کرنا مشکل لگتا ہے۔ یہ جادو نہیں، یہ نیورو سائنس ہے۔ جب ہمارا دماغ کسی منفی سوچ میں پھنس جاتا ہے تو وہ ایک ہی دائرے میں گھومتا رہتا ہے۔ رومینیشن۔ جی، شکر گزاری کی مشق اس دائرے کو توڑنے کا کام کرتی ہے۔ یہ ایک طرح سے دماغ کے لیے پیٹرن انٹرپٹ ہے۔ یہ آپ کے فوکس کو زبردستی کیا غلط ہے سے ہٹا کر کیا صحیح پر لے آتی ہے۔ اچھا۔ جیسے ہی آرو نے وہ 3 باتیں لکھیں، اس کا غصہ اور مایوسی ختم تو نہیں ہوئی، لیکن ان کی شدت کم ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ باس کی تنقید اس کی زندگی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پوری زندگی نہیں۔ یعنی شکر گزاری ایک ریسیٹ بٹن کی طرح ہے جو آپ کو حال میں واپس لے آتا ہے اور آپ کا نقطہ نظر وسیع کر دیتا ہے۔ بالکل درست۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ شکر گزاری کسی بڑی کامیابی کا انتظار نہیں کرتی، یہ ہماری زندگی میں پہلے سے موجود چھوٹی چھوٹی نعمتوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ اسے اپنی روز کی عادت بنا لیتا ہے۔ جی، اور یہ عادت نہ صرف اسے ذاتی طور پر پرسکون کرتی ہے، بلکہ اس کے ارد گرد کا ماحول بھی بدل دیتی ہے۔ تو اگر ہم عارف کے اس پورے سفر کا خلاصہ کریں تو یہ ایک طرح سے اپنی ذات پر مہارت حاصل کرنے کا ایک مکمل نقشہ ہے۔ یہ اس خیال سے شروع ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات ہماری سوچ سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے جذبات نہیں ہیں بلکہ صرف ان کا تجربہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہماری روزمرہ کی عادات کی اہمیت پر زور دیتا ہے جو ہماری جذباتی بنیاد کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور پھر یہ ہمیں اپنی توانائی صرف ان چیزوں پر مرکوز کرنے کا درس دیتا ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ اور آخر میں جب سب کچھ ناکام ہوتا نظر آئے تو شکر گزاری کی طاقت ہمیں منفی سوچ کے بھنور سے نکال سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک مکمل نظام ہے۔ جی، اور اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ جذبات ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ سگنل ہیں، ہمارے اندرونی نظام کے اشارے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری توجہ کی کہاں ضرورت ہے۔ ان سے لڑنے کی بجائے انہیں سمجھنا اور انہیں صحیح سمت دینا ہی اصل فن ہے۔ بالکل،
یہ ایک بہت ہی فکر انگیز گفتگو رہی۔ اب ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ آج اپنی زندگی میں وہ کون سی ایک چھوٹی چیز ہے جس پر اپنا کنٹرول استعمال کیا جا سکتا ہے؟ چاہے وہ کسی صورتحال پر 10 سیکنڈ کا رد عمل ہو، کوئی ایک منفی سوچ جسے چیلنج کیا جائے، یا سونے سے پہلے 3 چیزوں کے لیے شکر گزاری کا ایک لمحہ جو جذباتی توازن میں تھوڑا سا ہی صحیح مگر مثبت فرق لا سکتی ہے۔